اٹھتے جنازے دیکھو، گانے نہ سنو، رونے والیوں کے بین سنو، گھنگرو کی چھن چھن نہ سن، چوڑیاں ٹوٹنے کی چھنکار سن، کہ مرنے والوں پر بین سنو، ٹوٹی قبریں، کھنڈر محل، ویران حویلیاں، شکستہ عمارتیں دیکھو، ان سے پوچھو کہاں چلے گئے جن کے ہٹو بچوں کے شور تھے، کہاں چلے گئے جو کہتے تھے پاکستان میرے موڈے تے کھلوتا ہے، آج اس کی قبر کا نشان نہیں، کہاں چلے گئے جو کہتے تھے میں نہ ہوا تو میرا کم نہیں چلتا، آج قبر نے تیری ہڈیوں کو بھی گلا کے چورا چورا کر دیا ہے، کہاں چلے گئے بڑے نامور شاہ زور شاہ سوار کدھر ہیں؟ موت نے کھا لیا، موت نے زیر و زبر کر دیا، ان کی داستانوں کو ماضی کے اندھیروں میں دھکیل دیا اور انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا، کتابوں سے مٹ گئے، یادداشتوں سے مٹ گئے، جن کے بڑے شور تھے، جن کے نام کے ڈنکے بجتے تھے، آج ان کا نام کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ میرے نبی کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، میرے نبی کا گھر ہمیشہ جبھی تو حسین کو نیزے پہ چڑھایا گیا۔ یہ چھری سب سے پہلی گری اسماعیل پر، اللہ نے اسماعیل کو کھینچ کے نکال لیا، حضرت اسماعیل چھری کے نیچے آئے، اللہ نے نکال لیا، چھترا ڈال دیا۔ یہ چھری چلنے والی تھی حضرت عبداللہ میرے نبی کے باپ پر، اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ ذبح کروا کے عبداللہ کو نکال لیا۔ پھر جب آئی حسین کی باری تو پھر چھری نے چل کے دکھایا اور حسین نے سر کو نیزے پہ چڑھا کے دکھایا۔ پھر وہ اکیلا نہیں نیزے پر چڑھا، انہوں نے کہا عباس تو بھی آ، تیرا سر بھی نیزے پہ ہوگا، عثمان تو بھی آ بن علی، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، حسین بن علی، سب آؤ میرے ساتھ نیزوں پر چڑھو، میرے بچوں آ جاؤ، علی اکبر آجا تو بھی نیزے پر چڑھ، حسن کے بیٹے قاسم آ تو بھی نیزے پر چڑھ، عبداللہ تو بھی نیزے پر چڑھ، ابو بکر تو بھی نیزے پر چڑھ، مسلم بن عقیل کے بچوں عبد الرحمن عبداللہ آؤ نیزے پر چڑھو، آج ہم اپنے نانا کے دربار میں پہنچیں گے سروں کو لے کر، اپنے خون کی اور اپنے جسم کی بوٹیاں لے کر، اور ساری امت کو پیغام دیں گے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے سر دھڑ کی بازی لگانا سستا سودا ہے۔ ارے تم پیسے پر بک گئے، 10 روپے پر ایمان بیچ دیا، ارے کیا کر دیا تم نے، کیا کر دیا؟ پیسوں کے پجاری بن گئے، عزت کے پجاری بن گئے، شہوتوں کے پجاری بن گئے، کیا کر رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کون سی منزل ہے؟ اندھیری رات کے مسافر نہ بنوں، بھٹکا ہوا قافلہ نہ بنوں، صحراؤں میں تڑپنے والے پیاسے انسان کی طرح مت بنوں، تمہاری منزل تمہارے سامنے ہے، اللہ کا کلام روز روشن ہے، میرے اللہ کا نور کائنات میں ہے، میرے نبی کا نور کائنات میں ہے، اس کے صحابہ کا نور کائنات میں ہے، اس کے گھر کا نور کائنات میں ہے، کیوں کھوپے چڑھا لے جے اکھیاں تو؟ بیلوں کی ہوتی تھی کاشت، کبھی کبھی اپنے باپ کے ساتھ وہ مجھے لے جاتے تو وہ بیل چل رہے ہوتے تھے، ان کے کھوپے چڑھے ہوتے تھے، کھوپے، انے وا ٹوری رکھو، سوٹا ماری رکھو، ٹوری رکھو، ارے کھوپے اتارو، دنیا کی محبت کے یہ چشمے اتارو، حرص و ہوس کے چشمے اتارو، بغض نفرت کے چشمے اتارو، مال کی پرستش کے چشمے اتارو، شہوتوں کے چشمے اتارو، جھوٹی عزتوں کے چشمے اتارو، ان کرسیوں صدارتوں وزارتوں کے چشمے اتارو، ان عزتوں کے چشمے اتارو۔ میرے رب کی قسم اگر اللہ رسول ناراض ہے، ہر عزت ذلت ہے، ہر عروج زوال ہے، ہر جمال بربادی ہے، ہر بلندی پستی ہے، ہر کمال زوال ہے، اگر اللہ اس کا رسول راضی ہے تو چڑھ جا حسین کی طرح سولی پر، نیزے پر، تجھے مبارک، تجھے مبارک۔ تم مردہ یزید کو لان تان کرتے ہو اور زندہ یزیدوں کے پیچھے چلتے ہو، مردہ یزید پر لعنت اور زندہ یزید کو سلیوٹ سلام۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کہاں کا ایمان ہے؟ یہ کہاں کی دوستی ہے؟ یہ کہاں کی محبت ہے؟ یہ کون سے دعوی محبت ہیں؟ 10 روپے پہ ایمان بیچ دیا، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ میرے نبی کے گھر کا اسلام تو بوٹیاں کر دینا ہے۔ جب آپ کی بچیوں کو گھسیٹا گیا تو زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بھائیوں کے لاشیں کٹے پڑے تھے، اوپر گھوڑے دوڑ چکے تھے،
تو حضرت زینب نے کہا واہ محمد واہ محمد، اے یا رسول اللہ، او آج دیکھو تو صحیح، هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، آئیں تو صحیح، آج آپ کے حسین کی بارات آئی ہے، آج حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہے، کہاں سے؟ اپنے خون کے تانے بانے کا۔ آج حسین نے صحرا پہنا ہے، کس چیز کا؟ اپنی ہی بوٹیوں کا۔ آج اس نے اپنی بوٹیوں کو آپ کے دین کی کھاد بنا دیا ہے، اپنے خون کو آپ کے دین کے لیے پانی بنا دیا ہے۔ واہ محمدا واہ محمدا، اے میرے نانا، اے میرے حبیب، اے میرے محمد، آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، بناتوں کا سبایا وذریتوں کا مقتلہ، تصفیہ لے۔ ارے جس دین کے لیے نبی کی بیٹیوں کی چادریں تار تار ہوں، تم نے اس دین کو تار تار کیا۔ جس دین کے لیے میرے نبی کا گھر ذبح ہوا، تم نے اس دین کو ذبح کیا ہے۔ تم پیسے کے پجاری بنے ہو، تم ایم پی اے شپ کے پجاری بنے ہو، تم ایم این اے شپ کے پجاری بنے ہو، تم وزارتوں کے پیچھے بھاگے، تم جھوٹے عزتوں کے پیچھے بھاگے، تم سود کے پیچھے بھاگے، تم ظلم کے پیچھے بھاگے، تم نے میرے نبی کے دین کو بیچ دیا اور دین کو فرقہ واریت کی آگ میں دھکیل دیا۔ آج اسلام کے نام پر آگ ہے، نفرت ہے، کفر کے فتوے ہیں، ٹکے ٹکے پر کافر بنا دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آج مبارک رات ہے، اللہ کرے شب قدر ہو، اللہ کرے شب قدر ہو، اللہ کرے شب قدر ہو۔ یہ پاکستان بھی شب قدر، یہ تو میں پیدا تو نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے ایسے دل کا وجدان ہے کہ میرے رب نے پاکستان 27 رمضان کی رات بنایا، وہ رات یقیناً شب قدر ہوگی۔ ایک دیس دیا، ایک ٹکڑا دیا کہ چلو آؤ، تم مانگتے تھے ہم دیتے ہیں، آؤ آؤ، یا میرے دین کو زندہ کرو، ماؤں کو عزت دو، باپ کو وقار دو، بیٹیوں کے سر پہ چادر ڈالو، قاضی عدل کرے گا، بادشاہ رحم دل ہوگا، راتوں کو اٹھ کے رعایا کی خبر لے گا، نوجوان خوددار غیرت مند ہوں گے، بچیاں حیادار پاک دامن ہوں گی، تاجر دیانتدار ہوگا، زمیندار رحم دل ہوگا، غریب خوددار ہوگا، بازار سچائی سے روشن ہوں گے، تجارتیں دیانت سے روشن ہوں گی، عدالتوں میں کوئی ظلم کا اندھیرا نہ ہوگا، ایوان شاہی میں کوئی تکبر کا گزر نہ ہوگا، امیر اور غریب میں محبت ہوگی، سب کی بیٹی سب کے لیے بیٹی ہوگی، سب کی ماں سب کے لیے ماں ہوگی، رات کے اندھیرے میں چلنے والی بچی کو بھی عزت کے لٹنے کا ڈر نہ ہوگا۔ یہ ایک تصور دیا تھا، اس پر 6 لاکھ انسان قربان ہوئے، کوئی راوی میں بہہ گئے، کوئی ستلج میں بہہ گئے، کوئی چناب میں بہہ گئے، کوئی بیاس میں بہہ گئے، کوئی کرپانوں کا شکار ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کئی درختوں پر لٹکا دیے گئے، کئی عزتیں نیلام ہو گئیں۔ ہے او میں اللہ رحمت علی کی قبر کو پر رحمت اتارے، جس نے اس ملک کا نام رکھا پاکستان، پاک زمین، اللہ اس کی قبر روشن کرے۔ پاک زمین گناہوں سے پاک ہوگی، ظلم سے پاک ہوگی، نافرمانی سے پاک ہوگی، سود سے پاک ہوگی، رشوت سے پاک ہوگی، جھوٹ سے پاک ہوگی، قتل و غارت سے پاک ہوگی، اور ڈاکے سے پاک ہوگی، نفرتوں سے پاک ہوگی، عداوتوں سے پاک ہوگی، فرقہ واریت سے پاک ہوگی، ہر قسم کے جھوٹ سے پاک ہوگی، دھوکے خیانت سے پاک ہوگی، فراڈ سے پاک ہوگی، ایک پاک زمین ہوگی۔ لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغواں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ آنکھ کھلنے پر پتہ چلا کہ ظلم ہی ظلم، ظلم ہی ظلم، جھوٹ ہی جھوٹ، خیانت ہی خیانت، تجارت فراڈ بن گیا، عدالتیں ظلم کا اڈا بن گئی،
میرے دیس کا وکیل قاتل کے لیے ایک مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، بے گناہ کو بدھوانے کے لیے جیل میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا، میرے دیس کے جج کے قلم کی بولیاں لگ گئیں، میرے دیس کا تاجر کھوٹا ہو گیا، دغا باز ہو گیا، فراڈیا ہو گیا، سود خور ہو گیا، میرے دیس کا مالدار بخیل ہو گیا، میرے دیس کے غریبوں کی بچیاں نیلام ہو گئیں، عزتیں نیلام ہو گئیں۔ ارے میرے دوستو، میں کیا کیا اپنے دکھڑے سناؤں۔ میرے شہر تلمبا میں بازار حسن ہے، 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا تو 3 بازار حسن بنائے، ملتان، کیروڑ پکا اور تلمبا۔ تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے، وہاں سے 3 کلومیٹر میرا گاؤں ہے۔ چند سال پہلے میں ان طوائف بچیوں سے ملنا شروع کیا، ارے میرا جگر پھٹ گیا۔ کس قدر مظلوم ہے گھنگرو باندھ کے ناچنے والی۔ ارے کون عورت ہے جسم کے سودے کرے؟ کون سی بچی ہے جو خوشی سے اپنے جسم کو بیچے گی؟ یہ مجھے معاف کرنا، میرے جذبات میرے قابو میں نہیں ہیں، میں دکھی ہو کے بول رہا ہوں، میں مقرر نہیں، میں فریاد۔ ایک آگ ہے جو میرے منہ سے نکل رہی ہے، الفاظ نہیں ہیں، میرے جذبات کی آگ ہے جو الفاظ کے روپ میں آگے جا رہی ہے۔ میں معافی چاہوں گا اگر میں کوئی اونچ نیچ کر جاؤں، میں کوئی سخت جملہ بول جاؤں، میں معافی چاہوں گا۔ میں سو اپنے آپ میں نہیں ہوں، میں اپنے علاقے، انہیں گھنگرو بدھانے والے میرے علاقے کے ذمہ دار تھے، جو انہیں سخاوت نہ کی، ان غریب بچیوں کو پالنے کی بجائے، ان کی شادیاں کرنے کی بجائے انہیں گھنگرو بنا دیا، انہیں اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھایا، انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ آج پورے دیش، جاؤ کسی ناچنے والی سے پوچھو، خوشی سے ناچ رہے ہو، کسی جسم بیچنے والی سے پوچھو، خوشی سے جسم بیچ رہے، جاؤ پوچھو، ان سے پوچھو جو جسموں کے سودے کرتے ہیں، ان سے پوچھو جو اپنی ہوس کے لیے غریبوں کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ان سے پوچھو جو اپنی ہوس کے لیے عزت غریب بیٹیوں کو گھنگرو پہنا کر انہیں نچاتے ہیں، ان سے پوچھو جو مال کو حرام کماتے ہیں اور حرام خرچ کرتے ہیں، اور وہ بھول چکے ہیں کہ ایک رب اوپر ہے جو نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ عاجز ہے، نہ غافل ہے، اور اس نے ایک دن بنایا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ بتا دو ان سب ظلم کرنے والوں کو رب دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ کون چھپے گا؟ لا يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ کیا علم اللہ بتا رہا ہے، کیا ہیبت، طاقت، جلال، کبریائی، جبروت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعها، یاد رکھو 3 کا چوتھا اللہ ہے، ولا خمسة الا هو سادسها، 5 کا چھٹا اللہ ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معاهم۔ 2 ہو جاؤ، 1 ہو جاؤ، 5 ہو جاؤ، 10 ہو جاؤ، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے۔ تیرے اندھیرے تجھے چھپا نہ سکیں گے، تیری تنہائیاں تجھے چھپا نہ سکیں گی، تیرے انڈر دا ٹیبل رشوت تجھے اللہ سے چھپا نہ سکے گی، تیرا فائلوں پر غلط سائن کر کے پلاٹ بنا لینا، قبضے کر لینا تجھے اللہ سے چھپا نہ سکے گا۔ بہت طاقتور، ان القوة للہ، قل ان الامر كله للہ، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ جو نیند اونگ سے پاک ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ واپس آؤ، اللہ اس کے رسول کی چھاؤں میں آؤ، اللہ اس کے رسول کی چھاؤں میں آؤ، غلط راہوں سے واپس آؤ۔
اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے ساری کائنات چلی جائے، سستا سودا ہے۔ اللہ ملا سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا۔ ارے اللہ پر اپنا سب کچھ لگاؤ، بچ جاؤ گے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھے اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ بھائیو اللہ کو اپنا بناؤ، یہ قرآن کا پیغام ہے، اللہ کو اپنا بناؤ، یہ قرآن کی صدا ہے، اللہ کو اپنا بناؤ، یہ میرے نبی کی صدا ہے، اللہ کو راضی کرو، یہ میرے نبی کے صحابہ کی صدا ہے، اللہ کو راضی کرو، یہ میرے نبی کے گھر کی صدا ہے، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کو پانے کے لیے ہر کربلا سے گزر جا، ہر آگ و خون کے سمندر سے گزر جا، پر اللہ کو ناراض نہ کر، اللہ کو ناراض نہ کر۔ وہ ملا سب کچھ ملا، وہ نہ ملا کچھ نہ ملا۔ فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی، عورت کمزور، اوپر نوکرانی اور کمزور، باندی اور کمزور، زر خرید۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہو گئی ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی، تینوں حاضر۔ ایک بہت بڑے کڑاہ میں تیل ڈالا، اس کے نیچے آگ جلائی، تیل کھولنے لگا۔ جب کھولنے لگا تو اس نے کہا اب بول، ادھر یہ آگ ہے، دہکتا ہوا تیل، اور ادھر سونے اور چاندی کا ڈھیر۔ اگر مجھے رب مانے گی تو سونا چاندی تیرے اوپر قربان ہے، اگر موسیٰ کے رب کو رب مانے گی تو اس آگ میں پہلے تیری بیٹیوں کو ڈالوں گا پھر تجھے ڈالوں گا۔ ہائے اے عاشق ہو میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار علامے کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ عشق کی زبان اور ہے، بے قطر کود پڑا آتش عشق میں نمرود، عقل محو حیرت ہے تماشا لبے بام ہمیں، عشق تے آتش دوہیں برابر اتے عشق دا تاؤ تک ہڑا۔ ارے اللہ تمہیں آشنا کر دیتا، اپنے عشق کا ذائقہ چکھا دیتا۔ اور باندی نے کہا فرعون 2 ہیں نا، میری 100 ہوتی تو اللہ پہ ایک ایک کر کے قربان کر دیتا۔ چل جلا، آج عشق اور ایمان کا امتحان ہے، جلا۔ میرا تاجر 10 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ایمان والی کہہ رہی جلا میری بچیوں کو۔ انہیں بڑی بچی کو گھسیٹا، وہ تو دیکھ رہی کہ وہ آگ وہ تیل، انہوں نے کہا اماں ارے میں تو باپ ہوں ماں نہیں ہوں، اب باپ ہیں ماں نہیں ہیں، میرے اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ ماں سے دی ہے، باپ سے نہیں دی، باپ سے نہیں دی۔ جو مائیں میری بات سن رہی ہیں تصور کرو، اے ہے میں قطر گیا جماعت میں، میرے درد ہوا، میں ہاسپٹل گیا، ایمرجنسی سے گزرا، ایک بچہ چھوٹا سا 2 سال کا وہ تڑپ رہا تھا، اور اس کی ماں اس کو یوں دیکھ رہی تھی۔ میں دیکھو میں اب بھی رو پڑا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کون تھی، کوئی عربی ہوگی، وہ اس کو ایسے دیکھ کے رو رہی تھی، خاموش۔ جو اس کے چہرے پر درد تھا، اللہ کی قسم ہزاروں صفحے بھر دوں میں اس ماں کے درد کو پیش نہیں کر سکتا، جو اس درد سے اپنے بچے کو تڑپتا دیکھ رہی تھی۔ ایمرجنسی میں میں تو ایمرجنسی سے گزرا، ایک نظر میری اس خاتون پر پڑی اور میرا کلیجہ اب بھی کٹ رہا ہے، اور میں اب بھی رو رہا ہوں، 15 سال اس بات کو ہو چکے ہیں۔ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ اس ماں کا ایک بول بچی کو بچا سکتا ہے، اور وہ کہہ رہی ماں جی مجھے بچا لو، مجھے بچا۔ اور نے اس کو گھسیٹا۔ ماں ایسے صبر کی پہاڑوں میں کیا صلابت اور شدت ہے جو آج اس ماں نے اپنے ایمان کی شدت کو بتایا، پہاڑوں میں کیا استقامت ہے جو آج اس باندی نے اپنی استقامت کو دکھایا اور اللہ کو بتایا کہ اللہ تیرے نام پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے۔
پاکستان کی عورتوں کو بتایا کہ اللہ کے نام پہ کیسے قربان ہوا جاتا ہے، وہ چیختی رہ گئی اور ماں صبر کی تصویر کھڑی رہی، اور اس نے ڈالا، مچھلی کی طرح تلی گئی، اب ادھڑ گیا اس کا سارا گوشت اور ہڈیاں تیرنے لگیں۔ پھر انہوں نے چھوٹی بچی کو اٹھایا، چھوٹی بچی تو پتہ بھی نہیں تھا اس بیچاری کو، وہ تو گود میں تھی، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، پہلی تو کچھ چیختی چلائی، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، اور وہ تلی گئی۔ اب ماں کی باری آئی، اماں کی باری آئی، اس نے ایک عجیب بات کہی، کہا فرعون ایک بات میری مانو گے؟ کیا؟ ارے اللہ کے واسطے اللہ کی طرف آ جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک دھوکے دو گے؟ کب تک فراڈ کرو گے؟ کب تک شرابیں پیو گے؟ کب تک منہ کالے کرو گے؟ کب تک سود رشوتوں میں گندگی میں گٹر میں زندگی گزارو گے؟ آؤ آج شب قدر ہے، اللہ کرے ہو، میں دعوت نہیں کرتا ہوں، اللہ کرے ہو آج دروازے کھلے ہیں، آؤ معافی مانگو اور لے جاؤ، مغفرت لے جاؤ، جنت لے جاؤ۔ فرعون ایک بات مانو گے؟ کہ کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیاں کہیں کٹھی دبا دینا، پھینک نہ دینا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، ایسے ہی کریں۔ کود گئی۔ پوچھو ماؤں سے، میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا، مجھے ایسے اچانک یاد آ گئی، 40-45 سال پیچھے چلا گیا، مجھے بخار شدید ہوا، میرے باپ گھر پر نہیں تھے، گئے ہوئے تھے، ساری رات میری ماں میرے سرانے بیٹھ گئی، سوری رات مجھ سے بولا نہیں جا رہا، وہ بلاتی میں بول نہیں سکتا تھا، پتہ نہیں میں کیوں نہیں بول پا رہا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، 10-12 سال میری عمر تھی، ساری رات میری ماں میرے سرانے پر ایسے بیٹھ رہی، بت بن کے بیٹھی رہی۔ ہاں یہ اللہ محبت ڈالتا ہے، یہ اللہ محبت ڈالتا ہے، اور اسی پر یہ محبت قربان ہو رہی ہے، اسی پر یہ محبت قربان ہو رہی ہے۔ تینوں کی ہڈی انہوں نے دفن کر دی۔ 2000 سال کے بعد میرے نبی اور موسیٰ علیہ السلام میں 2000 تقریباً، یہ تقریباً کی بات ہے، تحقیق کی بات نہیں ہے، کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، بیت المقدس اترے، جب براق بیت المقدس کے اوپر آیا تو ادھر سے مصر قریب ہو جاتا ہے، تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ اللہ اپنے نام پہ مرنے والوں کو مرنے نہیں دیتا، پیسے پہ مرنے والے مر جاتے ہیں، عزتوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں، کرسیوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں، نوٹوں پر مرنے والے مر جاتے ہیں، جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں۔ اللہ کے نام، اللہ سے بڑا قدردان کوئی ہے؟ کوئی اللہ سے بھی بڑا قدردان ہے؟ اے جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی کو اس کی بچیوں سمیت فرعون نے جلا دیا تھا، اور ان تینوں کی ہڈیاں جہاں دفن کی گئی ہیں، جس دن دفن کی گئی تھیں اس دن سے یہ جنت کی خوشبو اٹھ رہی ہے، اٹھ رہی ہے، اٹھ رہی ہے، سارے عالم میں پھیل رہی ہے، سارے عالم کو معطر کر رہی ہے۔ ہمارے تو وہ ناک نہیں کہ سونگ سکیں، میرے نبی کو تو اللہ نے یہ طاقت دی کہ آپ نے 2000 سال سے اٹھنے والی خوشبو کو محسوس فرمایا۔ یہ اللہ کے نام پر قربان ہونے والوں کی داستان ہے۔ اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش نے پکڑ لیا، سولی پہ چڑھانے لگے، 40 نیزے باز اور کھجور کے اوپر لٹکایا ہوا، نیزے اٹھے تو اس وقت میں شعر کہے وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ وَمَا بِي حَذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حَذَارِي جَحْمُ نَارٍ مُلَفَّعِ وَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا وَلَا جَزْعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجِعِي فَذَا الْعَرْشِ صَبِّرْنِي عَلَى مَا يُرَادُ بِي فَقَدْ قَطَعُوا لَحْمِي وَقَدْ آسَمَتْ مَعِي۔ ارے شعر و شاعری سکون کے ساتھ ہوتی، ویسے نہیں ہوتی۔ 40 نیزے نظر آ رہے ہیں اور خبیب نیزے پر کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ
اگر تم کافر بن جاؤ تو تیری جان بخشی کر دیں گے، اور میں کہہ رہا ہوں موت کو گلے لگانا کفر کو گلے لگانے سے زیادہ آسان ہے۔ اے میرے رب، یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں، ایک مجھے صبر دینا، ایک میرا حوصلہ نہ چھیننا، میں تیرے نام پہ مرنے لگا ہوں۔ جب وہ نیزے اٹھائے تو ان کا منہ قبلے کی طرف، تو ابو سفیان کہنے لگے او اس کا منہ قبلے سے ہٹاؤ، قبلے کی طرف پیٹ کر دو، جیسے میری پیٹ۔ اب کھجور کا تنا ایسے گاڑا ہوا تھا، تو اس کو ہلا کر یوں کیا، اور اس حرکت میں جب موت کی دستک سن رہے ہیں پھر دو شعر کہے، ما ان ابالی حین اقتل مسلمہ الا ای جنب کان للہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ ابو سفیان تو کی جاننا ہے میرا رب صرف قبلے والے پاس سے؟ پاگل، تو کیا سمجھتا ہے میرا رب صرف قبلے والے پاس سے؟ ارے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ارے جدھر میں منہ کروں گا میرا اللہ میرے سامنے ہوگا۔ میں آگے دیکھوں میرا اللہ، میں پیچھے دیکھوں میرا اللہ، میں دائیں دیکھوں میرا اللہ، میں بائیں دیکھوں میرا، میں اپنے اندر دیکھوں میری رگ رگ میں اللہ ہے، میری بوٹی بوٹی میں اللہ ہے، میرے خون کے قطرے قطرے میں اللہ ہے، میرے رونگٹے روئیں روئیں میں اللہ ہے، میرے کھال بھال میں اللہ ہے، میرا اللہ پتوں میں اپنی قدرت دکھا رہا، ذرات میں اللہ اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ اللہ، دریا کی موجوں میں اللہ اللہ، سمندر کے بلبلوں طغیانیوں میں اللہ اللہ، سورج کی ایک ایک شعاع میں اللہ اللہ، چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ اللہ، تاروں کی جھلملاہٹ میں اللہ اللہ، اب پھیلے ہوئے آسمان کے وسعتوں میں اللہ اللہ، دھرتی پر، آکاش پر، صحراؤں پر، دریاؤں پر، میدانوں پر، پہاڑوں پر، جنگلوں میں اللہ ہی اللہ ہے۔ چل کر میرا منہ مشرق کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے مغرب کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے شمال کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے جنوب کی طرف، میرا اللہ سامنے، کر دے زمین کی طرف، میرا اللہ سامنے کر، مجھے جدھر منہ کر کے مارو گے میرا اللہ میرے سامنے ہے، اور وہ چاہے گا تو بوٹی بوٹی میں برکت دے گا۔ جو ان نیزوں کی انیاں یہاں لگیں، آخری بات، اے میرے رب، میرے حبیب میرے نبی کو میرا سلام پہنچا، میرے نبی کو میرا سلام۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی اللہ سے بڑی یاری ہوتی تھی۔ آج 27 کی رات ہے، وہاں تو گزر گئی، 5 کلومیٹر تک صفیں بنی ہوتی، رب 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 پکارا جا رہا ہوتا ہے، آواز اوپر جاتی ہے انشاءاللہ قبول بھی ہوتی ہوگی، لیکن کسی اور انداز میں قبول ہو رہی ہے، اس انداز میں قبول نہیں ہو رہی کہ ہماری رات پر دن چڑھ جائے، ہماری شام پہ سویر آ جائے، ہماری خزاں پہ بہار آ جائے، اس طرح کی قبول نہیں ہو رہی۔ خبیب، اے اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا۔ ایک دم جبریل مسجد نبوی میں اترے، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، گھر میں نہیں تھے، مسجد میں تھے، کہ یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، انہیں قریش نے قتل کیا۔ میرے نبی نے کہا علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ ارے میرے بھائیو بہنوں، ارے ایسے مرو کہ اللہ کے نبی کے سلام آئیں، ایسے نہ مرو کہ زمین آسمان کہیں جان چھوٹی دفع ہو گیا، ایسے مرو کہ زمین بھی روئے آسمان بھی روئے، ایسے مرو کہ اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہو۔ ہائے 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 ہائے۔ سعد بن معاذ کا انتقال ہوا، آپ مسجد میں تھے تو جبریل آئے، یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے؟ آپ کے صحابہ میں کون فوت ہوا ہے؟ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا سعد بن، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے۔ او میرے بھائی بہن، ارے ایسے نہ مرنا کہ آسمان سے کوڑے برسیں، ایسے نہ مرنا کہ رگ رگ میں روح کو تڑپا کے نکالا جائے، ایسی موت مانگو۔ یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ کہا اللہ کا عرش
جھومے ہی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ جیسے کوئی بڑے مہمان آتے ہیں تو کوئی طبلے کی تھاپ پہ رقص کرتا ہے، کوئی ڈھول بجاتا ہے، کوئی ہار لے کے کھڑا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے۔ ارے سعد ایسے مرے کہ اللہ کا عرش جھوم رہا ہے۔ آپ نے کہا میرا سعد بیمار تھا، آپ نے دوڑ لگائی، دیکھا تو سعد فوت ہو چکے۔ آپ نے اب دیکھو، اب یہ ساری مسجد بھری ہے نا، اگر میں یہاں سے وہاں جاؤں تو مجھے راستہ بنانا پڑے گا، ایسے۔ کمرہ خالی تھا، سعد بن معاذ جس کمرے میں تھے میت، کمرہ خالی، لیکن آپ داخل ہوئے جیسے کوئی مجمع کو چیر کے آتا، یوں 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 یوں، اور سعد کے سرانے یوں کر کے بیٹھ گئے، ایسے کر کے۔ یا رسول اللہ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ، یا رسول اللہ، ایک آدمی کمرے میں کوئی نہیں، آپ یوں داخل ہوئے اور یوں کر کے بیٹھ گئے، کیا چکر ہے؟ فرمایا تم نہیں دیکھتے، میں دیکھ رہا ہوں، یہ کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا۔ اے میرے یار ابا، بڑی موت نہ دی، چنگیاں کر کے ہی ماری میرے مولا۔ کمرہ بھرا ہوا ہے، ابھی ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے، ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے اور میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے۔ سعد بن معاذ لمبا قد، ہیوی جسم، جنازہ اٹھایا بالکل ہلکا۔ یا رسول اللہ، سعد کے جنازے کا تو وزن کوئی نہیں۔ کہا تواڈے موڈے تے نہیں جا رہا، فرشتیاں دے موڈے تے جا رہا۔ کلمہ شہادت تو ہمارے لیے ہوتا ہے، ارے اس کو فرشتوں نے موڈا دیا ہوا ہے، تسی تو ایویں ہی موڈے دیتی جاندے ہو، وہ تو فرشتیاں دے موڈیاں تے جا رہا ہے، میرا یار جا رہا ہے، ہاں رب کا دلارا جا رہا ہے، اللہ کے محبوب کا میزبان جا رہا ہے، سعد بن معاذ انصار کے سردار۔ میرے نبی تبوک میں تھے، تبوک میں جبریل، سورج نکلا بڑا روشن، جبریل آئے، آپ نے جبریل سے کہا جبریل کیا بات ہے، سورج بڑا روشن ہے، کیا بات؟ آقا یا رسول اللہ، آپ کے غلام مدینے میں معاویہ بن معاویہ لیثی انصاری صحابی، ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے جنازے میں آسمان سے فرشتوں کی 2 صفیں اتری ہیں، یہ اس کا نور ہے۔ یا رسول اللہ، جنازہ آپ نے پڑھانا ہے؟ کہ میں تو ادھر، وہ وہاں، کہ میں ابھی کرتا ہوں۔ یوں زمین کو سکڑا اور حضرت معاویہ کا جنازہ اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا۔ یہ بھی موت ہے، یہ بھی موت ہے۔ اور سلیمان بن عبد الملک، اموی بادشاہ، بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ، سلیمان بن عبد الملک، سب سے حسین، 42 سال کی عمر، جوانی۔ اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں، وہ سکتہ ہو گیا ہے، زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، چھپاؤ، جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا، ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ سے، فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان، چاچا بھی تھے سسر بھی تھے، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، میں نے اس کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا، رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، یہ جگہ سرخ تھی، کالا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، اس نے 10 سال کی، ولید بن عبد الملک۔ میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا۔ پھر سلیمان کا واقعہ تو ابھی سنایا، پھر سلیمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اللہ کی پوجا کی۔
انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے. اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا، میں نے علم حاصل کیا. جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی. اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا. ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 4-5 سال کے بعد، ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے، اور ایسا رعب و دبدبہ ہے بنو امیہ کا، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا. اور یہ بندہ 2 سال 2 مہینے 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا. لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو، اپنے حق معاف کرو. فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی سیاسی لحاظ سے. سیاسی دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، بھائی ولید بادشاہ، دوسرا بھائی سلیمان بادشاہ، تیسرا بھائی ہشام بادشاہ، چوتھا بھائی یزید بادشاہ، اور اپنا خامند بادشاہ. 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے. کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی. سیاسی. فاطمہ کہنے لگیں، عمر میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، جاؤ میں نے اپنے سارے حق معاف کیے. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ فاطمہ بنت عبد الملک